بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ بحکم مرشد آج پھر دوسری گفتگو کو جاری رکھیں گے جو کل شروع کی تھی۔ ایک دفعہ پھر میں عرض کروں کہ نہ یہ تقریر ہے، نہ درس ہے، نہ واعظ ہے، پتہ نہیں گفتگو بھی ہے یا نہیں، بس جو خیالات آتے ہیں وہ میں آپ سے بانٹ رہا ہوں۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زندگی کا سفر اللہ کی ذات سے شروع ہوا اور اسی پر اس کا اختتام ہونا ہے، اور یہی مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، کہ وہیں سے ہم چلے ہیں اسی ذات سے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو زندگی اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، اس سفر کا ایک حصہ ہے۔ کہاں سے شروع ہوا ہمیں اس کی شعوری یاد کم از کم مجھ جیسے لوگوں کو تو نہیں۔ آگے یہ سفر کہاں تک جاری ہے، کس طرح جاری رہے گا، وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ وہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کا پہلا اور آخری صفحہ پھٹے ہوئے ہیں، تو کچھ اسی طرح کا ہی ہے قصہ۔ موت کے بعد کہتے ہیں کہ عالم برزخ ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ عالم برزخ ایک ہیں یا کئی ہیں۔ تو یہ آخرت کا سفر کی انتہا ہے، اپنے رب کے پاس پہنچنا۔ ساری ہدایات جو پیغمبران دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھیجی گئیں، وہ سب بندے کو رب سے ملانے کے لیے ہیں۔ ایک قرآن پاک کی آیات
جو نظر سے گزری اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کو بانٹنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہیں سورہ احزاب کی چند آیات۔ جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ یہ 8 آیات ہیں۔ ان میں سے پہلی جو 4 آیات ہیں ان میں مخاطب ہیں مومنین سے، مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اور جو آخری 4 آیات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب اس میں جو تیسری آیت ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، جس کا اگر اردو ترجمہ میں پڑھوں وہ کچھ اس طرح ہے، وہی ہے، یعنی اللہ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ تو جیسے کل میں نے عرض کیا کہ یہ سفر ہے اندھیروں سے اجالوں کی طرف، جو ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان سے نکالتا ہے، اندھیروں سے۔ اور اسی کام کے لیے انہوں نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھی بھیجے، جس میں خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو 12 امام جن سے یہ ہدایت کا سلسلہ تسلسل سے تا قیامت جاری رہے گا، تاکہ ان سب روحوں کو جو یہاں بھیجی گئی ہیں ان سب کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے جائیں، سب کو اس دنیا کے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جایا جائے۔ یہ ہے اللہ پاک کا وعدہ، کیونکہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے ملائک آپ کو ان اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جیسے کل ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان احسن تقویم ہے، ٹھیک ہے، ثم رددناہ فی اسفل سافلین، اسے اس دنیا کے اندھیروں میں بھیج دیا گیا ہے وقتی طور پر، لیکن اس کا اصل وطن وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بہت
خوبصورت طریقے سے تخلیق کیا ہے۔ اب اگلی جو اس کی آیت کا حصہ ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ میں نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہے، یہ نہیں کہ روح پھونکی ہے، میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ ہے انسان کی تخلیق، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ الست بربکم۔ اس وقت انسان اور ہماری روحیں جو تھیں وہ جانتی تھیں، دیکھ رہی تھیں، انہوں نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب یہاں آئے وہ باتیں ہم بھول گئے، اسی لیے اسفل سافلین میں آ پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اتنے پیار سے تخلیق کیا، اس کو ان اندھیروں سے نکال کر اب وہاں وہ اسرائیل بھی تھا جس نے کہا کہ میں نے آپ کی اس مخلوق کو راہ سے ہٹانا ہے، میں نے ان کو ورغلانا ہے۔ اب ایک طرف شیطان ہے جو اس مخلوق کو اندھیروں میں رکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس مخلوق کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے جانا چاہتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ کامیابی کس کی ہونی ہے؟ کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہونی ہے، جس نے اپنی معاونت کے لیے پیغمبران بھیجے، جس نے اپنی معاونت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات کو بھیجا، جس نے اس کام میں معاونت کے لیے 12 امام بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو تا قیامت ان کو ہدایت کریں۔ نہ صرف وہ خود ہدایت کریں، انہوں نے اگر دیکھا جائے انہوں نے اولیاء اللہ پیدا کیے، ان کی تربیت کی تاکہ وہ تا قیامت لوگوں کے بیچ میں رہیں۔ اب آگے ایک اور آیت میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اب یہ گواہی دراصل میں اپنے ایمان کی دے رہا ہوں کہ مجھے اس بات پر ایمان ہے، نہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام پر مامور کیا ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے، میں نے یہ دیکھا نہیں ہے، اسی ایمان کی گواہی دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہا ہوں؟ کہ کسی نے اس کو دیکھا ہے جو یہ سب جانتا ہے، جو گواہ ہے، جو شاہد ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ ان کی گواہی جو ہے وہ ہماری گواہی کی طرح نہیں ہے، وہ اپنے وجود سے اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ اللہ ہے۔ اور یہی بات جو 12 امام ہیں ان پر بھی اسی طرح صادق آتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم نے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہ رہے ہیں، ان کا دور تا قیامت ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، نہ جو ائمہ ہیں 12 امام ہیں نہ ان میں سے کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں اب جب دین کی تعلیم چل رہی ہے تو یہاں بھی تو کوئی گواہ چاہیے، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی چاہیے جو اس بات کی شاہد ہو، تبھی یقین آئے گا۔ باقی کسی پر یقین نہیں آتا، جو کتابوں میں پڑھ کر باتیں کرتے ہیں وہ ہماری طرح ہی ہیں۔ ہمیں ہر وقت ایسی ایک ہستی ہمارے درمیان چاہیے، اور وہ ہستیاں بزرگان دین، اولیاء اللہ کے روپ میں ہمارے سامنے ہیں، جن کا سلسلہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ملتا ہے۔
جو شاہد ہیں، گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ ہے، اور وہیں سے تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ جیسے کل عرض کیا کہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ خالی، بلکہ میں تو کہوں گا یہ بے بسی اور ظلم کی داستان بھی نہیں ہے، یہ تو بڑی عظمت اور شان والی داستان ہے۔ جب بھی آپ صوفی شاعراء جو شاعر ہیں اور بزرگ ہیں ان کو پڑھیں گے، جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ تو بڑی شان والا واقعہ ہے، اور اس راز کو صرف جو اللہ کے فقیر ہیں، جو قلندر ہیں، جو ان چیزوں سے بالکل دنیاوی چیزوں پر سے نظر ان کی آگے پڑتی ہے، وہی جان سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک تعلیم ہے، ایک درس ہے، جو ان تاریخ کے ان پنوں میں صرف محدود ان تک نہیں ہے، یہ تا قیامت چل رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے۔ دیکھیں اس بات پر یقین کرنا، کہنا بڑی آسان بات ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کی حاکمیت ہے، وہی صرف مالک ہے، وہی صرف قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کی زندہ مثال دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے قربانی دی اپنی ذات کی، اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی، اصحاب کی، رشتہ داروں کی، یہ قربانی اس لیے دی تاکہ ہم سب کو یقین آ جائے کہ دیکھیں اگر مجھے اللہ کے ہونے پر اور ان کی حاکمیت پر مکمل یقین نہ ہوتا تو یہ قربانی نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہ قربانی خود اس بات کا ثبوت ہے۔ دیکھیں جب امام عالی مقام اپنے 6 ماہ کے بچے کو لا کر اور کھڑا کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی ذہنی کیفیت اور حالت کیا ہے؟ وہ پانی مانگنے تو نہیں آئے تھے، یہ تو ان پر ایک تھا کہ جی یہ اس بچے نے کیا کیا ہے، وہ بخوبی جانتے تھے، لیکن اس بچے کو اس طرح کو لے آنا، پتہ بھی ہے کہ یہ شکیل القلب لوگ ہیں، یہ کبھی نہیں باز آئیں گے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی نظر اس حقیقت پر تھی جو ہماری نظروں سے فی الحال اوجھل ہے، جن پر وہ ہمارا یقین قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی یقین کو قائم کرنے کے لیے کربلا ہوئی۔ اب اگر ہم اس کی یاد مناتے وقت ہم وہ یقین کا سفر نہیں کرتے تو ہمارا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ اسی مشن پر ہے، اللہ کا مشن ہے کہ اندھیروں سے نکال کر ہمیں اجالوں میں لے جانا ہے، جہاں حقیقت ہمیں نظر آئے، جہاں ہم ان دنیا کے بکھیڑوں سے نکل کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں پہنچیں۔ تو یہ اللہ کا مشن ہے جس کی تکمیل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے پیغمبران اور اس کے بعد امام 12 امام آئے، اور تا قیامت یہ سلسلہ ان کی جو ہے مشن کا یہ جاری رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم سے مراد ہر انڈیویڈول کی میں، آپ ہمارا کیا رول ہوگا، ہمارا کیا رسپانس ہوگا، کیا جواب ہوگا اس سلسلے میں۔ دیکھیے ان باتوں پر یقین تبھی آتا ہے جب ہمارے کردار میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ خلق عظیم کا قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جب ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اوپر
اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں، اپنے رشتہ داروں، دوسرے انسانوں کے ساتھ، ہر دنیا کے جو بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات میں ان اوصاف حمیدہ کو اپنے اوپر عمل کرتے ہوئے تحریک کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اسی سے اندھیرے چھٹتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جب رحم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح بنایا ہے کہ ہمیں ایک فریڈم دی ہے، آزادی دی ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ ایک طرح سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا کافر رہنا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ اختیار ایک دے دیا ہے۔ اس اختیار کو ہم نے اس سے استفادہ لینا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آپ ویسے بھی دیکھیں، جب آپ کسی راستے سے بھی جاتے ہیں، اگر کہیں دو راستے ہوتے ہیں، اسی ایک طرف جا رہے ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں میں نے اس راستے سے جانا ہے یا اس راستے سے جانا ہے۔ یہ پوری زندگی میں ہر لمحے ہم فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ ایک اہم فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ یہ جو دعوت ان کی طرف سے آ رہی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ دعوت دیں، اس دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور اگر لبیک کہتے ہیں تو یہ وعدہ کیا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ یہ ہے کہ ان کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیں گے، آپ کی خوشی کو اپنا نصب العین بنا لیں گے، اپنی خوشی اسی میں بنا لیں گے۔ جو کہا جاتا ہے کہ رضا و راضی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا، یہ وہی تو چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے، اسباق سارے دیے، لیکن یہی ذاتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، آپ نے کہاں کس طرح چلنا ہے۔ وہاں ہم نے بجائے اپنی انا اور اپنی سوچ اور اپنے محدود عقل پر عمل کرنے کے، ہم نے ان کے آگے سرنڈر کرنا ہے اور ان کے احکامات پر چلنا ہے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسا کریں گے۔ ان کا وعدہ یہ ہے کہ ہم آپ کو منزل پر پہنچائیں گے۔ اب ہم ویسے منزل تک کہاں پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچانا ہے؟ ہم تو اپنی کوشش سے منزل تک کہیں بھی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے صرف ہاں کہنا ہے۔ یہ ہاں کہنا جو ہے یہ آسان بات نہیں ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ہاں کہہ لی اور اس کے بعد کروں وہی جو میرا نفس اور دل مجھے کہہ رہا ہے کہ جی یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ یہاں ہم نے اپنی مرضی جو ہے ان کے آگے ان کو سپرد کر دینی ہے۔ یہ ہے سارا کھیل۔ اگر کہیں لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ ہماری مدد چاہتے ہیں؟ نہیں، انہیں ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم جا کر ان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے؟ نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ وہ فرما رہے ہیں آؤ میں تمہیں جنت کی طرف لے چلوں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس پر لبیک کہتے ہیں کہ یہ ہاں، ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں۔ وہی ہمیں ان اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جائیں گے باذن الہی۔ یہ ایک جیسے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ان میں بہت سارے درس، عرفان، علم، تصوف، سب ان چیزوں کے بھرے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں آپ ان واقعات کو دیکھیں گے وہاں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں جنت کی طرف لے چلوں، ہم نے کہنا ہے حاضر، ہم حاضر ہیں۔ اب ہمارے ہی نفع کی بات ہو رہی ہے، انہیں ہم سے کوئی اعانت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی اعانت، ہمیں ان کی مدد چاہیے۔ تو یہی ہے، جب ہم ہاں کہتے ہیں
تو ہاں کہنا اس کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں۔ ہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں ان کی خوشی ہے وہی ہم نے کرنی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے معاملات طے کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت سب چیز پر حاوی ہے، تو ہم جب اپنی دکان کھولتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو خیر الرازقین ہے، تجھ سے ہی رزق ملے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جب گاہک آتا ہے تو اسے ڈنڈی مار دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ تھوڑا آ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ تو دے گا لیکن پتہ نہیں کب دے گا، تب تک ہمیں کچھ یہ بھی ہو۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کہاں ہے ایمان، کہاں ہے اعتماد۔ اگلے دن مرشد کریم سمجھا رہے تھے کہ جب ہم یہاں کسی کو کوئی آرڈر دیتے ہیں، کوئی کھانا منگواتے ہیں، اب کہیں جا کر ہم نے کھانے کا آرڈر دے دیا کہ اتنے 50 نان چاہیے، آتے وقت کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دے گا نہیں دے گا، کسی اور کو بھی آرڈر دے آئیں، تیسرے کو بھی آرڈر دے آئیں، یا اس سے جا کر دیکھیں کہ وہ بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا۔ ہمیں اس پر تو اعتماد ہے۔ ہم جاتے ہیں ٹرین پر، ٹرین کے ڈرائیور سے کبھی نہیں پوچھتے کہ بھائی تمہارا کہاں ہے لائسنس، تم نے کتنی گاڑیاں چلائی ہیں، واقعی تم اہل بھی ہو یا نہیں ہو۔ بس کے ڈرائیور سے نہیں پوچھتے، جہاز کے ڈرائیور سے نہیں پوچھتے، ان سب پر ہمیں اعتماد ہے، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہاں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ عزت ذلت کا مالک ہے، وہ زندگی موت کا مالک ہے، تو وہاں پھر ہم یہ چور راستے کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تو ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا ادھر سے مال رکھ لوں، جب تک اللہ کی مدد آئے تب تک یہ کچھ کروں۔ وہاں کیوں ہم کرتے ہیں؟ یہ آسان کام صحیح ہے نہیں ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جس میں چلنا ہے، اور جس پر چلنے کے بعد اس کے ثبوت بعد میں ہی ملتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں ثبوت پہلے مل جائیں بعد میں ہم چلیں، لیکن یہی تو ایمان ہے، یہی تو استقامت چاہیے کہ جی ان کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کر رہے گا، ہم نے اسی پر رہنا ہے۔ آئیں گی چیزیں، جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ ملیں گی، لیکن ہم عزت ذلت کے لیے جب دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، وہیں سے سارے جھگڑے فساد ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہم جو کہتے ہیں روحانیت، تصوف، یہ بھی ہماری ہی اصطلاحیں ہیں جو ہم نے وضع کی ہوئی ہیں کہ جی یہ چیز، حقیقت میں تو راستہ ایک ہی ہے، راستہ یہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی شریعت پر چلنا ہے، یہ روحانیت کی باتیں فضول۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت جو ہے اس پر صدق دلی سے عمل کرنا، یہی تو تصوف ہے، یہی تو روحانیت ہے۔ تو یہ سارے درس ہمیں کربلا سے ملتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے درمیان ایک ایسی ہستی چاہیے جو ہمیں یہ چیزیں سمجھائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے، استعداد مختلف ہے، سوچیں مختلف ہیں، اس سفر میں ہم مختلف جگہوں میں ہیں۔ وہی ہستی جانتی ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کب دی جائے، کس مقدار میں دی جائے، کتنی دی جائے۔ یہی فرق ہے تعلیم میں اور کتابی علم میں۔ تعلیم آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق ملتی ہے، اور کتابوں کا علم اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ جا کر پڑھتے ہو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کام کی بھی نہیں ہوگی، شاید آپ کی اس وقت جو کنڈیشن ہے، حالت ہے، اس میں آپ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسی ہستیوں کا، ایسی ذاتوں کا ہمارے درمیان ہونا جس سے ہمارا تعلق ان کے تھرو اماموں تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ ان میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ہم انہیں دیکھتے ہیں
اور انہی کے تھرو ہم ان سب سلسلوں کو دیکھتے ہیں، ان سب پر ہماری نظر پڑتی ہے اور اس سے نسبت ہماری انہی سے جڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان کی تعلیم سے استفادہ حاصل کرنے میں، صدق دلی سے ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے میں۔ ہم آزمائشوں میں نہیں پڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، اسی پر ہمیں یقین ہے۔ پھر بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دینا، کیونکہ ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اس گفتگو کو، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ محرم کے باقی دنوں میں بھی جاری رکھیں اور ان کو آگے بڑھائیں، اور جو اصل مقصد ہے اس تک پہنچنے کی صحیح کریں، اپنی استطاعت کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام حسین علیہ السلام کا آخری استغاثہ۔ نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں۔ نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں۔ امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں۔ امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں۔ میں حسن کی تربیت ہوں، میں حسن کی تربیت ہوں۔ یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے، یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے۔ یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے۔ یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے۔ تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ سنو اور اس پر بحث کرو، سنو اور اس پر بحث کرو۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ قوسین ہماری منزل ہے۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ قوسین ہماری منزل ہے۔ بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ الاس ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ الاس ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ تہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ تہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں، سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں۔ ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں،
ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں اور رکوع میں فروغ کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں ہماری وضعداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید